فلسطین یہ صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلی 3000 سال سے اس سٹی کو قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3300 سال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل یہودیوں کو ایجپٹ کے فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کر دو۔ پھر بہت ہی مشکل سے فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا، جس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پاس آئے اور کہا کہ اس سٹی پر حملہ کرو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ لڑائی نہیں کرنے والے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 40 سال انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اور اس تورات کے پہلے چیپٹر دا بک آف جینیسس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک جتنی لڑائی چل رہی ہے، اس لیے کہ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ تورات کی اس آیات کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ایٹ سینس تب تو یہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے اور صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام واز دا فادر آف بنی اسرائیل، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات ہم نہیں بلکہ ایون یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو انہیں کی کتاب تورات کے مطابق فلسطین پر صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا حق نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخر بنی اسرائیل نے یوشع اور یروشلم کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصہ اور پھر 300 سال تک بنی اسرائیل اس سٹی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں اس سٹی یروشلم کو دوبارہ فتح کر دیا، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد ٹیمپل بنایا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے یروشلم اور فلسطین پر 400 سال حکومت کی، لیکن 400 سال بعد بیبلونی عراق میں ایک بہت ہی طاقتور امپائر بن چکی تھی۔ اس کے بادشاہ بخت نصر نے اپنے امپائر کو بڑھانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور یروشلم کو تباہ اور برباد کر دیا، اور اس کے اندر ہزاروں یہودیوں کو موت ہوئی، اور اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور جتنے یہودی بچ گئے تھے ان ساروں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بابلین عراق لے گئی، اور 70 سال تک یہودی عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ لیکن 70 سال بعد عراق پر ایران کے ایک بڑے نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ نے حملہ کیا، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سائرس دا گریٹ نے عراق کو فتح کر لیا، یہاں جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو فلسطین بھیجا، اور انہیں پیسہ بھی دیا کہ واپس جا کر سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو دوبارہ بناؤ جو اس سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہودیوں نے پھر سے فلسطین پر 400 سال حکومت کی، لیکن 400 سال بعد پھر سے ان پر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا اور یہاں سے 600 سال تک باہر نکال دیا یہودیوں کو۔ دا گریٹ رومن امپائر، اس نے یہودیوں پر اتنا ظلم کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن رومن امپائر نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا۔ حالت اتنی خراب ہوئی کہ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے۔ رومن امپائر نے بیت المقدس، جسے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اور پھر ذوالقرنین نے بنایا تھا، دوبارہ تباہ اور برباد کر دیا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا۔ رومن امپائر نے فلسطین اور یروشلم پر 600 سال تک حکومت کی، لیکن 600 سال کے بعد رومن امپائر نے ایک بڑی غلطی کی جو اسے کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے عرب میں بہت ہی تیزی سے پھیلتے نئی ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلامک ریلیجن کی خلافت اتنی تیزی سے پھیلتی گئی کہ کچھ ہی
سالوں میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیے، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ بن گئے، جن کی حکومت دی گریٹ الیگزینڈر امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ آخر مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ مسلمان ایک دن ضرور یروشلم کو فتح کر لیں گے، بیت المقدس دوسرے بادشاہوں کو طرح تباہ کر دیں گے یا دوبارہ بنائیں گے۔ یروشلم کے بادشاہ سپرونیس نے کہا کہ میں یہ یروشلم کو ایک ہی شرط پہ مسلمانوں کے حوالے کروں گا کہ مسلمانوں کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے خود ملے۔ یروشلم کے بادشاہ سپرونیس کی ملاقات سے انکار کیا، اور پھر یروشلم کے بادشاہ سپرونیس پل لگژری گولڈ اور سلور پہن کر تیار ہو کے، لیکن سپرونیس کے بادشاہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اونٹ پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر پیدل جا رہے ہیں۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے بہت ہی شاکنگ تھا کہ ایک طاقتور بادشاہ پرانے کپڑوں میں زمین پر پیدل جا رہا ہے۔ جب سے یروشلم پر بادشاہوں نے فتح حاصل کی ہے، اس نے اس سٹی کو تباہ کر دیا اور یہاں تک کہ گلیوں کو خون سے بھر دیا تھا۔ یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان ساروں سے طاقتور ہے، بغیر کسی فوج کے، عام کپڑوں میں، ایسا کبھی بھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساری ریلیجن کو آزادی دی، بغیر خون بہائے۔ یروشلم کو سپرونیس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ سپرونیس نے شرط رکھی کہ مسلمان یہودی اور یہاں نہیں آنے دیں گے، کہ مسلمانوں کو یہودی کو یہاں نہیں آنے دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط نہیں مانی۔ اس کے بعد مسلم اور کرسچن ایک ساتھ امن میں رہے، لیکن 350 سال بعد کرسچن نے پوری یورپ سے فوج جمع کر کے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے آپس میں تعلقات بہت خراب تھے۔ کرسچن نے اس کا فائدہ اٹھا کر یروشلم کو فتح کر دیا۔ یروشلم کے فتح کرنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں پر انبلیویبل ظلم کیا۔ ہزاروں یہودیوں اور مسلمانوں کو شہید کر دیا، مسجدوں اور سائنوگاگز کو تباہ کر دیا، اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ سائنوگاگز کے گلیوں کو مسلمانوں کو خون سے بھر دیا تھا، اور ایون مسجد اقصی کو بھی مسجد سے محل پیلیس میں بدل دیا تھا۔ یہودیوں کے بچے اور عورتوں نے سائنوگاگز میں بند کر دیا تھا، لیکن پرووائڈز نے سارے بلڈنگز کو آگ لگا دی اور ان کے بچے اور عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ اس کے بعد کروسائڈرز نے 90 سال تک یروشلم پر حکومت کی، لیکن پھر 90 سالوں کے بعد مسلمانوں کے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری مسلم دنیا سے فوج کو اکٹھا کر کے یروشلم کو دوبارہ کرسچن سے چھین کر دوبارہ فتح کر لیا۔ اس وقت سارے کرسچنوں کا یہ خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی ہم سے اسی طرح کا بدلہ لیں گے جس طرح ہم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے سارے کرسچنوں کو معاف کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سارے ریلیجن کو دوبارہ آزادی دی اور مسجد اقصی جسے محل بنایا تھا، اس محل سے دوبارہ مسجد بنایا اور وہاں پہلی نماز ادا کی۔ یروشلم میں 800 سال لوگ امن میں رہے۔ 800 سالوں کے بعد، یعنی آج سے 100 سال پہلے، دا فرسٹ ورلڈ وار، جب یروشلم پر اوٹومن امپائر کی حکومت تھی، تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عربوں نے برٹش سے مل کر ریاست عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم عربوں پر آ کر یہ ٹرکش لوگ کیوں آ کے حکومت کرے؟ تو اس نیشنلزم کی وجہ سے فلسطین بھی مسلمانوں کی وجہ سے نکل گیا۔ لیکن تھوڑے عرصے پہلے برٹش اور یہودیوں کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی کہ اگر برٹش کو یہ علاقے ملے تو وہ ادھر ایک یہودی اسٹیٹ بنائیں گے۔ آخر یہ معاہدہ، کیونکہ یہودی پہلے یورپ کے ہر فیلڈ، بزنس، سائنس، میڈیکل، بینکنگ، ہر چیز میں بہت ہی اسٹرانگ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہودی یورپ کے سب سے رچ اور اسٹرانگ کمیونٹی بن گئی تھی۔
تو ان کے سپورٹ حاصل کرنا برٹش کے لیے سب سے ضروری تھا، کیونکہ پچھلے 1800 سال پہلے یہودیوں کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھا۔ ان کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہمارے لیے بھی ایک ملک ہونا چاہیے، اور اس لیے انہوں نے فلسطین کے علاقے کو چنا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ یہودی چاہتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے، اور وہ ختم ہوئی۔ یہودی اتنے امیر تھے کہ فلسطین میں ڈبل ٹرپل کی قیمتوں میں وہاں جائیدادیں خریدی۔ اسپیشلی ورلڈ وار 2 کے درمیان ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے یہودی اور بھی زیادہ پوری دنیا سے فلسطین میں جمع ہونے لگے، اور فلسطین میں لڑائی بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے UN نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ فلسطین، دوسرا حصہ اسرائیل، اور تیسرا حصہ یروشلم، جو ان دونوں میں کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر صرف UN کی حکومت ہوگی، اور اس میں سب ریلیجن کو آزادی ہوگی، جس پر عرب ممالک نے سخت مخالفت کی۔ اسرائیل کی آزادی کے ایک دن بعد اسرائیل پر ہر طرف سے حملے کر دیے۔ ایجپٹ، جارڈن، سیریا تینوں کی فوج ایک ساتھ اسرائیل میں داخل ہوئی، لیکن بہت ہی بے شرمی سے عرب ممالک یہ جنگ ہار گئے، اور ایک ایسے ملک سے ہارے جو ان کے سائز سے بہت ہی چھوٹا، جو اس جنگ کا ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا۔ اس جنگ کے ہارنے کے بعد 60% حصہ اسرائیل کر لیا، اور 40% حصہ فلسطین کو ملا۔ آج تک یہ قبضہ اسرائیل سے کوئی نہیں چھین سکا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں